اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے نئے شروع کیے جانے والے چینل بلینڈ آف ہسٹری انگلش کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس چینل پر پیش کیے جانے والے محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی انگریزی کانٹینٹ سے محروم نہ رہ سکیں۔ ناظرین، موت انسانی زندگی سے وابستہ سب سے بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس دنیا میں موجود ہر زندہ چیز کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف مخلوق کی زندگی کا دورانیہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہ سب آخرکار مر جاتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر کسی مخصوص نوع کے لیے زندگی کا دورانیہ ایک بالائی حد رکھتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق موت کے 6 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یوم الموت کہلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر جائیں اور انسان کی روح قبض کریں تاکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے کوئی بھی اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور جب وہ دن آتا ہے انسان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ تاہم انسان اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرتا ہے۔ مثلاً مومن کے دل کو اس دن خوشی اور سکون ملتا ہے، جبکہ برے اعمال کرنے والے کو سینے اور دل میں دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر شیاطین اور جنات فرشتوں کے نزول کو دیکھتے ہیں، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کریم میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 281 میں اس مرحلے کا ذکر یوں کیا گیا ہے: اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ناظرین، موت کا دوسرا مرحلہ روح کا درجہ بدرجہ جسم سے نکلنا ہے۔ یہ مرحلہ پاؤں کے تلووں سے شروع ہوتا ہے۔ روح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، ٹانگوں، گھٹنوں، پیٹ، ناف اور سینے سے گزرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچتی ہے۔ اس مقام پر انسان تھکن اور چکر محسوس کرتا ہے اور کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اب بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے۔ ناظرین، روح کے انسانی جسم سے نکلنے کا تیسرا مرحلہ روح کا اس کے حلق تک پہنچنا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر سورہ القیامہ کی آیت نمبر 26 سے 29 میں یوں آیا ہے: ہرگز نہیں، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون جھاڑ پھونک کرے گا، اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ ناظرین، موت کا چوتھا مرحلہ حلقوم کا مرحلہ ہے۔ یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اس کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں سے انسان آخرت کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ سورہ کاف میں ارشاد ربانی ہے: ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نظر تیز ہے۔ قرآن میں سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 83 تا 85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: پھر کیوں نہیں، جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ ناظرین، یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا غضب دیکھتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اعمال کو اپنی نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی آخری کوشش کرتا ہے۔ قرآن سورہ المومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 میں بیان کرتا ہے: اور کہو اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ ناظرین، انسان کی موت کا پانچواں مرحلہ ملک الموت کا داخلہ ہے۔ یہ مرحلہ وہ ہے جہاں انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے ہے۔
اللہ تعالی سورہ محمد کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ ناظرین، اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے، جیسے کہ پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الفجر کی آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک میں فرماتا ہے، اے ایمان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضی اور مرضی، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ناظرین، موت کا چھٹا اور آخری مرحلہ وہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے۔ اگر وہ گنہگار ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ لیکن اللہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 99 سے لے کر 100 تک میں فرماتا ہے، ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک۔ اور سورہ قاف کی آیت نمبر 19 میں یہ ارشاد ہوتا ہے، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ ناظرین، یہاں مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے، جبکہ گناہگار کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کر دیا۔ ناظرین، ایک ابدی زندگی کا تصور انسانی تاریخ میں بہت قدیم ہے اور انسانی تہذیب کے ابتدائی لمحات سے موجود نظر آتا ہے۔ پہلی بڑی تعمیرات جو 5000 سال سے پہلے سے تعمیر شدہ ہے، مصر میں غزہ کے اہرام، فرعون خوفو اور اس کے بیٹے خافری کے آخری ٹھکانے تھے۔ ان عالیشان عمارتوں کے اندر ایسے کمرے، حجرے یا ہالز ہیں جہاں فرعونوں کی باقیات تابوتوں میں رکھی گئی تھیں۔ موت کے بعد کی زندگی کو کافی آرام دہ بنانے کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے تھے۔ باقیات کو در اندازوں یعنی چوروں اور ڈاکوؤں سے بچانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ بعد میں آنے والے بادشاہوں کی تدفین کے مقامات پر فرعونوں کے مقبروں کو ایسا سامان فراہم کیا گیا تھا جو بعد کی زندگی میں کارآمد ہوتا، یہاں تک کہ ان مقبروں میں سے ایک میں جو اصلی شکل میں ملا تھا وہ جوتا بھی تھا جو ممی شدہ لاشوں کے پاس رکھا گیا تھا، جو غالباً یہاں کی زندگی میں پہنا جاتا تھا۔ ایک ابدی زندگی کی خواہش ان تمام مذاہب کی پہچان بن گئی جو پچھلے 4000 سالوں کے دوران پیدا ہوئے اور تیار ہوئے۔ مشرق وسطیٰ کے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں بعد کی زندگی کی ایک وسیع تصویر نمودار ہوئی۔ مثال کے طور پر بعض روایات میں ہے کہ زندگی کے دوران اعمال کے بارے میں فرشتوں کی بعض پرس قبر کی پہلی رات سے ہی شروع ہو جائے گی، پھر قیامت کے دن اعمال کی بنیاد پر طے کیا جائے گا کہ کون جنت میں ابدی امن و سکون کی زندگی گزارنے کے لیے جاتا ہے اور کون ابدی زندگی جہنم میں گزارنے کے لیے جاتا ہے۔ مشرقی مذاہب میں ہندوازم کی طرح اس تصویر کو فروغ دیا گیا کہ موت کے بعد انسان کسی اور شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگلی زندگی کی نوعیت کا انحصار اس دنیا میں کیے گئے اعمال پر ہوگا۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ مشہور زمانہ مکالمہ جو انہوں نے جابر بن حیان سے کیا، اس کا ایک حصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جابر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اے استاد مکرم، اے فرزند رسول، یہ تو بتائیے کہ موت کیا ہے؟ امام نے فرمایا، جابر، کیا تو سمجھ سکتا ہے؟ جابر نے کہا، جی مولا، اگر آپ اہل سمجھیں تو سمجھائیں۔ امام نے فرمایا، جابر، غور سے سن اور سمجھ، جب تو شکم مادر میں تھا تو تاریک پردوں میں رہتا تھا، وہ ایک بہت چھوٹا سا جہان تھا۔ تب اے جابر، تو نے اس جہان کی وسعت اور روشنی نہیں دیکھی تھی، تو اس تاریک جہان میں بہت خوش تھا۔ تب تو اس جہان سے کسی اور جگہ نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ تو نے اس سے بڑا جہان نہیں دیکھا تھا۔ یہی سبب ہے کہ تو نے شکم مادر یعنی اس جہان سے اس جہان میں آتے ہی رونا شروع کر دیا تھا، کیونکہ تو سمجھ رہا تھا
کہ میں مر رہا ہوں، لیکن یہاں والے خوش تھے کہ تو اس جہان میں پیدا ہو رہا ہے۔ یہی ہوگا جب تو یہ جہان چھوڑ کر اگلے جہان جائے گا۔ وہاں والے خوش ہوں گے کہ جابر وہاں پیدا ہو رہا ہے، جبکہ یہاں والے رو رہے ہوں گے کہ جابر مر رہا ہے۔ پھر امام نے فرمایا، اے جابر، جسے دنیا پیدائش کہتی ہے وہ اصل میں موت ہے، اور جسے دنیا موت کہتی ہے وہ اصل میں پیدائش ہے۔ جابر، جتنا فرق شکم مادر اور اس جہان میں ہے، اتنا ہی فرق اس جہان اور اس سے اگلے جہان میں ہے۔ جابر، جیسے تو اس جہان میں آ کر واپس پلٹنا نہیں چاہتا، ایسے ہی تو اگلے جہان کی وسعت کو دیکھ کر پچھلے جہان میں پلٹنا نہیں چاہے گا۔ جابر، یاد رکھ، جتنا فرق شکم مادر اور اس جہان میں ہے، اتنا ہی فرق اس جہان اور اس سے اگلے جہان میں ہے۔ ناظرین، پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین کی روایات میں موت آسان ہونے کے کچھ طریقے بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض صلہ رحمی، والدین سے نیک برتاؤ، مومن بھائی کی مدد، امام علی علیہ السلام کی ولایت پر قائم رہنا اور ان سے محبت، اور کثرت سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور زیارت ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے دونوں چینلز بلینڈ آف ہسٹری اور بلینڈ آف ہسٹری انگلش کا جو بھی ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ علوم محمد و آل محمد کی ترویج و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔